الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صلوات حاضرین محترم والحمدللہ با امداد معصومہ عالمین قسمت اللہ الکبریٰ فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ خاتون محشر خاتون قیامت خاتون جنت جگر گوشہ رسول ہمسر امیر المومنین مادر حسنین قسمت اللہ الکبریٰ جناب سیدہ عالمین کے احسان کے ساتھ آپ حضرات عشرہ محرم کی آج دوسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نظر مد سے محفوظ ہے کہ عظیم الشان اجتماع اور اس میں ہمارا عنوان آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہے کل اس جگہ بات رک گئی تھی کہ مولا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کثیر کرو ذہن عالی میں محفوظ ہے اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر کثیر کرو تو میں تمہیں سب کچھ عطا کر دوں فلاں ہی دے دوں گا جو فلاں عطا کر دے گا بس چین آ سکون پھر کیا چاہیے مگر شرط ہے کہ میرا ذکر کثرت سے مولا بیان کیجئے یعنی آپ نے دیکھ لیا نا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو علی یا علی کے بیٹوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے دیکھیں یہ گفتگو کا آغاز ہے آج ذرا دیکھیں ممکن ہے کوئی مجھ سے اختلاف کر لے کہ نہیں صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے علی اور اولاد علی کا محتاج ہونا پڑا لفظ محتاج استعمال کیا میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کیا
اچھا آپ کے پاس کوئی لفظ ہے تو آپ بتا دیجیے، کوئی اور لفظ ہے تو مجھے دے دیجیے، میں کیا اور میرا مطالعہ کیا، دے دیجیے، میں وہی لفظ رکھ دوں. نہیں، محتاج ہے زمانہ. گفتگو کا آغاز ہے، آپ بتا دیجئے. آپ کے پاس کوئی اور مطلب آپ اس بات سے واقف ہیں، بتا دیجئے. دنیا سن رہی ہے، دنیا کو کہہ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں میں اس سے جو پڑھ رہا ہوں. آپ بتا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے، یا بتا دیجئے کوئی ایسا ہے جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا ہے. سنیے گا حضور عالی، میں نے کہا محتاج ہیں. آیت تو چھوٹی سی ہے نا، سورہ جمعہ کی آیت پڑھی ہے. نہیں سمجھے نا؟ نہیں، ہم تو نہیں سمجھے، آپ ہی نہیں سمجھے. بتائیے اس کا مطلب کیا، کوئی بتائے کہ ہم سمجھیں. رہنے دیجئے، ٹھہریے، رکیے. سورہ حمد کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بولیے، سب کو پتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سورہ حمد پڑھ لیا. اب ہے دوسری بڑی عظیم سورہ، طویل سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی سمجھ گیا، آپ بھی سمجھ گئے. پروردگار کے عزتوں والے اسم کے ساتھ آغاز ہو رہا، سمجھ گئے. وہ جو میں نے کہا کہ یہ محتاج ہے زمانہ، وہی اختلاف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن، آپ بھی سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا. کتنے اترا رہے ہیں ہم کہ آپ بھی سمجھ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی سمجھ گیا. اور حضور علی نہ ہوتے تو بسم اللہ کی بے بھی سمجھ میں نہ. توجہ ہے حضور، سمجھ میں. آج کتنا کیسے اترائے ہم مسلمان کہ ہم سمجھ گئے. جی نہیں، اگر آپ سمجھ بھی گئے ہیں تو علی کا احسان ہے، علی کا احسان ہے. جتنا بھی سمجھ میں آیا ہے، کامل تو سمجھ ہی نہیں سکتے، جتنا بتا دیا علی نے بس وہی ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں امیر المومنین، پورا قرآن، اس کائنات کا سارا نور اور علم اللہ نے قرآن میں بھر دیا. امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ جتنی کائناتیں ہیں. دیکھیں ابھی میں نے لفظ کا آپ نے دیکھا کتنی قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، کیسے سمجھ. آپ سنی ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ ہیں میری آنکھوں پر. دیکھیے اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے دل سے علیحدہ ہو جائے، جو آپ کی سماعتوں کے لیے زحمت بن جائے. سوچئے ذرا. فرماتے ہیں امیر المومنین جتنا علم ہے اس کائنات، وہ سارے کا سارا علم اللہ نے، یہ زبان امیر المومنین ہے، زبان اللہ نے قرآن میں بھر دیا. یہ سارے کا سارا علم جو ہے، میں اپنے انتہائی واجب الاحترام سامعین سے سوال کرنا چاہتا ہوں، صرف یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں. جب علی کہہ رہے ہیں کہ کائنات کے تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، پھر قرآن گھر میں ہوتے ہوئے جاہل کیوں ہے؟ قرآن میں تمام علوم، جتنے علوم ہیں وہ مولا کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ جاہل اس لیے ہے کہ آگے سمجھانے کے علی کیا بتا رہے. فرمایا سارے علوم. سوال آ گیا نا، ہوتے ہوئے جاہل کیوں ہیں؟ قرآن گھر میں پھر جاہل کیوں ہیں؟ یہ مسئلہ آتا ہے تو یہ نہیں آتا، یہ مسئلہ آتا ہے تو اس میں جاہل ہے. یہ بات پتہ چل گئی تو 10 باتوں سے پتہ نہیں چلی. ایسا ہی ہے نا ہمارا عالم تو ایسا ہی ہے. کیوں؟ سنیے گا، سنیے علی کیا کہہ رہے ہیں. تمام علوم، رات سنیے گا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بے نور کیوں ہے. فرمایا سارے علوم اللہ نے قرآن میں رکھا، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا سورہ حمد میں ہے. آپ ذرا توجہ رکھیں گے، ذرا سا حضور ذرا توجہ رکھیں گے. ہاں، وہ جو کچھ قرآن میں ہے مولا وہ سب کا سب، سارے علوم کہاں ہیں؟ قرآن میں. اور جو کچھ قرآن میں آقا فرما رہے وہ سب کا سب
سورہ حمد، سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. فرماتے ہیں جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے. فرمایا اور جو بسم اللہ کی بے میں ہے وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے. فرمایا سنو انا نقطہ تحت الباء. جو کچھ ایسا ہی اللہ 1400 سال پہلے بیان ہو رہا ہے. 1400 سال پہلے بیان ہو رہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے سورہ ہم، جو کچھ سورہ ہم میں ہے بسم اللہ میں، جو کچھ بسم اللہ میں بائے بسم اللہ میں، اور جو بائے بسم اللہ میں وہ جو نیچے نقطہ ہے بے کا اس میں ہے. اور فرمایا وہ بے کا نقطہ میں ہوں. یعنی سارے علوم سمٹ کر بے میں اور بے کے نقطے میں آ گئے اور نقطہ میں ہوں. میں نقطہ ہوں. سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی اتنا علی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سائنس جتنا اٹھے گی ترقی کے لیے، جتنی ترقی کی منزلیں سائنس طے کرے گی علی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کل تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنے عظیم علوم ایک نقطے میں کیسے آتے ہیں. علی تو کہہ رہے ہیں میں نقطہ ہوں. آج کمپیوٹر نے سمجھا دیا نقطے میں کیسے آتے ہیں. یہ ڈاٹ میں کس طرح آ جاتے ہیں انہوں میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس نقطے کی طرف نہیں جاؤ گے، نقطے کو نہیں سمجھو گے. اب بتائیے مجھے، میں وہ وہاں جملہ کیا آیا اوپر آپ سے آغاز میں کہ محتاج ہیں آپ، سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن کو. دلیل سنیے اب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین. توجہ ہے حضور. الف لام میم، لے میں خاموش ہو گیا. بتائیے یہ الف لام میم کیا ہے؟ یہ آغاز ہے قرآن کا، 3 حروف الف لام میم. کسی مائی کے لال میں کلیجہ ہے، کوئی ہے ایسا عالم جو کھڑے ہو کر بتائے میں جانتا ہوں یہ الف لام میم کیا ہے؟ ساری تفسیریں آپ نے پڑھی ہیں، ساری مارکیٹ میں موجود ہیں، دیکھ کر آ جائیے گا یا دیکھی ہوں گی. بتائیے مفسرین کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تفسیر کرنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ الف لام میم کیا ہے؟ یہ الف لام میم ھدی للمتقین، ہدایت کرے گا یہ کس کو؟ متقین کو. کس کو ہدایت کرے گا؟ کس کو کرے گا ہدایت؟ کس کے لیے ہادی بنے؟ ھدی للمتقین. ارے جو پہلے ہی متقی ہے. اگر میں ٹیڑھا چل رہا ہوں تو اب آپ پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کیجئے کہ بے رستہ جو ہے وہ ادھر نہیں ادھر ہے. تو جب میں جا ہی سیدھے رستے پر رہا ہوں اور آپ مجھے کہیں جناب سیدھے رستے پر جائیے، سیدھے رستے پر ہی رہی. ارے بھائی میں تو جا ہی سیدھے رستے پر رہا ہوں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ کہیں جناب مجلس پڑھیے. ارے بھائی میں پڑھی مجلس رہا ہوں. اچھا آپ مجھے کہیں جناب بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ جائیے، تو بھیا میں تو پہلے ہی بیٹھا ہوا ہوں. ارے ہدایت ہوتی ہے ان کو جو گمراہ ہوں. توجہ ہے حضور، ہدایت انہیں ہوتی ہے جو گمراہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے قرآن اسے ہدایت کرے گا جو متقی ہو. راز ہے اور پڑھتے ہوئے یقین جانیے دل پر بوجھ پڑتا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. سنیے کسے ہدایت کرے گا؟ جی متقی کو. یہ تو قرآن ہے بھیا، اس میں تو کوئی روایت تو نہیں کہ آپ بحث کریں گے میں بحث کرنے بیٹھ جاؤں. یہ تو قرآن مجید ہے. خدا آپ کے والد بزرگوار کے ڈاکٹر صاحب درجات بڑھ. یہ تو قرآن ہے نا بھائی کہ یہ ہدایت کرے گا متقی کے. یہ ہدایت کرتا ہے متقیوں کو.
بات پہلی واضح ہو رہی تو پہلے ہی متقی ہیں. تو بھیا متقی کو یہ تو بھائی بڑے متقی ہیں صاحب کیا کہنے, تو وہ پہلے ہی متقی ہے, اسے ہدایت گمراہ کو چاہیے. نہیں, قرآن کے لیے قانون بنا دیا. معززین سرگودا میں اپنے پہلے عزت مواب سامے سے لے کر آخری محترم سامے تک توجہ چاہتا ہوں. قرآن اور ولایت میرا عنوان ہے سرگودا میں. عظیم الشان اجتماع ہے, جہاں جہاں سے تشریف لائیں, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. سنیے گا, قرآن کسے ہدایت کرتا ہے؟ قانون بنایا نا, ایرے غیرے کو نہیں. قرآن اسے ہدایت کرے گا, وہ قرآن سے سمجھے گا, وہ قرآن سے سیکھے گا, وہ قرآن کی باتوں کو سمجھے گا جو پہلے متقی ہو. پوچھا مولا یہ متقی کا کیا مطلب ہے؟ کہا جو صاحب تقویٰ ہو. کہا مولا تقویٰ کیا ہے؟ کہا قرآن میں جہاں تقویٰ کہا ہے وہاں میرے جدالی کی ولایت ہے. سلوات پر محمد والا. متوجہ ہیں حضور علی؟ توجہات فرما رہے ہیں. کوئی بات نہیں, بچہ ہے, بھول گیا, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک ربائی کا مصرع بھولا ہے, ایک ربائی پڑھنا چاہتا تھا, وہ مصرع ہی تو بھول گیا. 80 سال کے لوگ علی کو بھولے بیٹھے. بسم اللہ. آپ کی زندگیاں دراز ہو. آپ سلام بولیے نا یاد الف لام میم. جہاں قرآن میں تقویٰ, معصوم نے فرمایا تقوی سے مراد میرا جد علی ہے, یعنی جہاں قرآن کہتا ہے نا تقویٰ, اس سے مراد علی ہے. یعنی اگر علی کی ولایت ہے پھر کہیے یہ متقی ہے, اور متقی ہے تب قرآن ہدایت کرے گا. کیا معززین سرگودا, مجھے پتا ہے آپ پڑھے لکھے تھا, کیا میں ہٹ رہا ہوں قرآن سے؟ نعوذ باللہ, معاذ اللہ. کیا اپنی مرضی سے تفسیر کر رہا ہوں؟ استغفر اللہ, توبہ. قرآن کی تفسیر بتایا تھا اپنی مرضی سے کفر ہے, کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہوں؟ نہیں, قرآن میں معصوم کی زبان ہے. جہاں تقویٰ کہا ہے اس سے مراد میرا جد علی ابن ابی طالب ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ہدایت اسے کرے گا جو متقی ہو. توجہ ہے حضور؟ اگر ولایت علی ہے تو متقی ہے, اسے کرے گا ہدایت. اور اگر ولایت علی نہیں ہے پھر قرآن گلے پہ ہو یا زبان پہ, سمجھنا ہدایت نہیں ہے, پھر ہدایت نہیں ہے. سنیے گا حضور علی, اصل میں خود تو نہیں پڑھ پاتا, کہ آپ کی محبت اور شوق ہے. آدھا گھنٹہ پڑھوا دے, 40 منٹ پڑھوا دیں, گھنٹہ پڑھوا دیں, صبح تک پڑھواتے رہے. آپ کی محبت ہے. میں بانیان سے پھر عرض کروں گا کہ کل 9 نہ صحیح تو 9:30 بجے ممبر دے دیا جائے, کہ جو بیچارے پہلے آ جاتے ہیں انہیں زحمت نہ ہو, تو پھر کوشش کریں گے بن جائے گا انشاءاللہ. کچھ نہیں ہوتا, جاگ ہی لیتے ہیں بھیا راتوں کو. اب 15 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا کیا مسئلہ, 2-4 اور ذاکر پڑھ لیتے ہیں, عبادتیں ہو جاتی ہیں. ایک جملہ بھی, ایک قصیدہ بھی کوئی پڑھ لے گا تو عبادت ہو جائے. کیا بات ہے, آدھا گھنٹہ زیادہ جاگ لیا تو کیا ہو گیا؟ جاگ ہی لیتے ہیں لوگ, نہیں جاگتے ہیں. عام زندگی میں جاگ ہی, چاہے آپ 8 بجے سونے کے عادی ہو, کبھی کبھی جاگنا پڑ ہی جاتا ہے. اللہ کرے خوشیوں میں جاگیں آپ. ارے آپ کبھی نہ جاگے ہوں, وہ بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے جو اپنی سالی کی منگنی میں نہ جاگا ہو, جو ساس کی بیماری میں نہ جاگا ہو, بتا دیجئے, جو سالے کی بیٹی کے برتھ ڈے میں نہ جاگا ہو. ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کو, دیکھوں گا تو سلام کر لوں گا اس کو. تو جاگ ہی لیتا ہے بندہ ادھر ادھر کے کاموں میں. توجہ ہے یا نہیں؟ جاگ ہی لیتے ہیں.
اس میں اس میں دنیا کے کاموں میں، کھیل میں، کود میں، کاروبار میں، میٹنگ میں، ملاقاتوں میں دنیا کو جاگنا ہی پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھ لینا، ہر کام میں جاگ لے گا کوئی نہ کوئی دنیا والا۔ دنیا کے کاموں میں جاگنا آسان ہے، ذکر علی میں رات کو وہی جاگ سکتا ہے جس کی ماں کا شجرہ پاکیزہ۔ اس کا شجرہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور کیا کہنے۔ ارے جناب، ذکر علی میں اگر رات ہے، اس رات پر ہزاروں صبح قربان ہو جائیں، ہزاروں صبح قربان ہو جائیں ان راتوں پر جو ذکر علی میں، ذکر حسین میں، ذکر اہل بیت پہ گزر رہی ہیں، ہزاروں روشن دل قربان ہو جائیں۔ خدا کی قسم ایسا لگ رہا ہے اتنی نورانی بارگاہ ہے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو میرا پتہ نہیں مجھ سے اتفاق کریں گے، لائٹوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لگتا ہے کچھ اور نور ہے جو اتر آیا ہے آپ کے لیے۔ ایسی پاکیزہ بارگاہ، ایسی نورانی بارگاہ، اہتمام کرنے والوں کو مالک زندگیاں عطا فرمائے۔ توجہ ہے، الف لام میم سنیے گا حضور، ایک نیا رخ ہے جو مطلب ہے، سنیے گا آپ تو مزید۔ الف لام میم یہ کیا ہے؟ یہ الف لام میم تفہیم القرآن، حضرت مولانا مودودی صاحب تفسیر کرتے ہوئے قرآن کی جب یہاں پہنچے الف لام میم آغاز ہے، کہنے لگے کہ بھائی یہ وہ حروف ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، تفسیر کر رہے ہیں۔ میں ان کی روح سے کہوں گا قبلہ، یہ قرآن کے 3 لفظ نے قرآن کے 3 حرف نہیں سمجھے، 30 پارے کیا سمجھیں گے؟ پہلے ہتھیار ڈال دیا کہ ہم یہ نہیں سمجھے، اب تفسیر کیا کریں گے آپ؟ کہنے کسی کو بھی دیکھ لی، کہنے ہم نہیں سمجھے، وہ سب نے کہا کہ ہم نہیں سمجھے، اللہ کا راز ہے، یہی تو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا راز ہے، گھبرائے تو نہیں ہے؟ آپ تیاری کریں، میں یہ راز آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں، ولایت قرآن اور ولایت پہ رہوں گا۔ اچھا، اس صورت میں ہی نہیں ہے، اگلی صورتوں میں بھی ہیں حروف، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ان حروف کو کہتے ہیں، مختلف صورتوں میں یہ حروف لگائے جاتے ہیں، ہے نا؟ آگے سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد الف، جی یہ ہے نا جناب یار حروف۔ میرے محترم سامعین، یہ کیا ہے حروف؟ سب نے کہا راز ہے، سننا چاہیں گے آج مجھ فقیر سے راز کیا ہے؟ سنیں گے آپ؟ حضور علی سنیے، ایسا ممکن ہی نہیں، معاذ اللہ قرآن میں کوئی حرف بھی مہمل آ جائے، توبہ توبہ توبہ۔ جو کتاب صبح قیامت تک کے لیے ہدایت ہو، ہے جس کا قانون صبح قیامت تک کے لیے رائج ہو، وہ استغفر اللہ کوئی حرف اس میں مہمل، توبہ نہیں۔ جو آیا ہے قرآن میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ پہلے بولیے یہ جملہ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جو آیا ہے قرآن میں ہدایت ہے یا نہیں؟ بول دیجئے، ہے؟ جو کچھ ہے، چاہے لفظ ہو، چاہے آیت ہو، چاہے سورت ہو، بولیے ہدایت ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر اگر میں کہوں کوئی حرف ہو تو ہدایت ہے؟ تو اب یہ دیکھیں یہ کیا رکھا ہے مختلف جگہوں پر، یہ جتنے حروف رکھے ہیں قرآن میں، جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، صورتوں سے پہلے آتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تو ان کو جمع کر لیجئے، ان کو جمع کر لیجئے۔ چونکہ مجھے سنا جا رہا ہے اور دور تک سنا جا رہا ہے، جو پیش کر رہا ہوں یہ مفسر قرآن علامہ مقبول دہلوی علی اللہ مقامہ کے تفسیر قرآن سے پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تفسیر قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ایسا کیجئے کہ جمع کر لیجئے جتنے حروف مقطعات ہیں، جانے تو صحیح کہ ہے کیا، راز کو پتہ چلے ہے کیا۔ تو یہ حروف مقطعات کو جمع کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ ان کی کوئی عبارت بنا لیں۔ اس کے جو مقرر حروف ہیں ان کو گرا دیجئے، جب مقرر حروف کو گرا دیں گے تو باقی جو حرف بچیں گے وہ 14 ہیں۔ وہ حرف 14 ہیں، وہ جو 14 حرف بچے ہیں، اب ان کا آپ ایسی کوشش کیجئے کہ کوئی بامانی جملہ بن جائے،
اس کے تقریباً 3.5 لاکھ جملے بنائے گئے ہیں. وہ جو حروف 14 بچے ہیں کہ کوئی بامانی جملہ بن جائے تو اس کے 3.5 توجہ لاکھ جملے بنے مگر بے معنی. تو اس کے بے معنی جملے بنے ہیں. اور حضور جب علی والوں نے اس کا جملہ بنایا 14 حروف کا بامعنی جملہ, تو سناؤں آپ کو اگر قدردان بیٹھے, یہ جتنے حروف مقطعات ہیں جب ان کو جمع کر کے مقرر حروف کو گرا کر جب بامعنی جس کے معنی ہو بامعنی جملہ بنا تو وہ جملہ یہ تھا, صراط علی حق نمسکہ, علی کا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے. توجہ ہے حضور, توجہ ہے میرے محترم صاحب. یاد رکھیے گا میرے عزت مآب سامعین, میرے واجب الاحترام سامعین, کچھ بھی نہیں ہے اس کے بغیر, کچھ بھی نہیں ہے. نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, نہ روزے کو سمجھ سکتے ہیں, نہ نماز کو سمجھ سکتے ہیں. وہ روایتیں جو معصوم سے ہیں اگر پڑھ دوں تو ابھی لوگ بے ہوش ہو جائیں. بیٹا یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, چوک والوں کے لیے, اپنے لیے رکھیو میرا بیٹا. علی نے کہا ہے خبردار میری فضیلت کسی کم ظرف کو نہ سنا دینا. صحابی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام. پتہ ہے کیا ہے قبلہ, یہ اپنی مرضی سے اس کا نظام بناتے ہیں, ادھر سناتے ہیں ادھر سناتے ہیں. ہر بندے کا ظرف تھوڑی ہے یہ چیزیں سننے کے لیے ہیں, اپنے لیے رکھا ہے تو عہد ماشاءاللہ رکھیں. اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی ماں بہنوں کو سنائیں. یہ میں نے کیوں کہا بچیوں کو, ماں بہنوں کو, یہ جملہ کیوں کہا؟ میں کہتا اپنے گھر والوں کو سن. یہ میں نے بات کیوں کہی کہ بچیوں کو, ماں بہنوں کو, یہ کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ بچیوں کو سناؤ, بیٹیوں کو سناؤ, بہنوں کو سناؤ, اس لیے کہ جہاں جہاں علی کا ذکر جائے گا شرافت خود بخود داخل ہو جائے. جی بسم اللہ. تو دوسروں کو نہیں, جابر جوفئی معصوم کے صحابی, وہ تو جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے صحابی, وہ تو جن سے حدیث قصہ ہے شہزادی, وہ اور میں جابر جوفئی کی بات ہے. معصوم نے جابر جوفئی کو, اللہ ادھر ہاتھ رکھ کے سننا جناب, کمزور دلوں کا کام نہیں ہے. جابر جوفئی کو معصوم نے 70 لاکھ راز ولایت علی کے بتائے. پیچھے والے دوست بالکل ہی سناٹے میں, حالانکہ بہت بڑا مجمع. میں نیچے ہوں یہاں نشست کی وجہ سے, ایسا اس لیے نظر نہیں آ رہا ہوں آپ کو. کل سے ممبر کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ, کل سے ممبر کا انتظام ہو جائے گا. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, اللہ آپ کے اجر کو دوہرا کرے انشاءاللہ. کل سے میں آپ کی زحمت کو سمجھ رہا ہوں, کل سے جو ذرا متوجہ رہے گا. آواز تو آ رہی ہے آپ سب تک, آپ سن تو رہے ہیں. کتنے راز بتائے؟ اللہ قبلہ میں نے 7 نہیں کہے, بتایا میں نے 700 نہیں کہے, میں کہہ رہا ہوں 70 لاکھ. اچھا ویسے بھی عربی میں 70 کے بعد انلمیٹڈ ہو جاتا ہے نا, ہو جاتا ہے نا. توجہ, پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے, زائرین بیٹھے ہوئے, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ 70 لاکھ راز بتائے, 70 لاکھ ولایت علی کے راز. جابر بن جوفئی نے اپنے آپ کو سنبھالا, اٹھے, مولا اجازت دیجیے. کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا وہ ہے نا جو میرا دوست, وہ فلاں, اس کو بھی سناؤں گا, وہ فلاں بن فلاں, اس کو بھی سنانے جا رہا ہوں, وہ اس کو بھی, جیسے نہیں لگا میں ادھر بھی جاؤں, اس کو بھی سناؤ, اس کو بھی سناؤ, اس کو بھی سناؤ. معصوم نے کہا بیٹھ جاؤ, خاموش بیٹھو, خبردار جو تو نے کسی کو سنایا
کہا یاد رکھ جو راز تجھے بتائے نا ولایت علی کے، اگر کسی کو سنایا اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ دوست تھکن محسوس کر رہا ہے، چھوڑوں ممبر کو، چھوڑنا چاہ توجہات ہیں حضور علی اور فرمانے حضور 70 لاکھ 70 کہا مولا میرے دل پہ بوجھ بن گیا۔ اچھا مولا کہا کسی کو بھی سنا مر جائے گا، یہ معصوم کہہ رہے ہیں بھائی، معصوم کہہ رہے ہیں، کھیل تماشا سمجھا ہے اپنی ولایت علی کو، وہ کھیل ہے تماشا، مر جائے کلیجہ پھٹ جائے۔ کہا مولا پھر ایسا کروں پہاڑوں کے سامنے جا کے بیان کروں، یہ جو راز بتایا راز پہاڑوں کے سامنے، فرمایا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے۔ مولا دریا کے سامنے بیان کروں، کہا ایسے راز ہے ولایت علی کے، دریا خشک ہو جائے، دریا خشک ہو جائے، لوگ مر جائے۔ اللہ ماں اللہ ماں، مولا نے فرمایا خود امیر المومنین فرماتے ہیں ابھی میں نے اپنی کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ فرض صاحب اس جگہ کو روک لیتا ہوں، اس منزل کو میں روکتا ہوں ورنہ پھر کوئی گھنٹہ آگے بڑھ جائے گا، اس کو روکتے ہیں کل کے لیے پرسوں کے لیے، یا میں نے ابھی اپنی فضیلت بیان نہیں، میں نے یہ جملہ کہا ہے تو یقین جانیے میری کیفیت طاری ہو گئی، یعنی مجھ پر ایک کیف طاری ہو گیا ہے۔ بس یہی ہے اس کی ولایت کہ بندہ جب بیان کرے تو کیفیت طاری ہو جائے، جیسے بالکل بندہ جو ہے وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے، جیسے حجاب ہٹ رہے ہیں، جیسے دل پہ نور اتر رہا۔ اور جملہ تو دیکھیے، اچھا میں نے پس منظر نہیں بتایا آپ کو چونکہ مجھے پس منظر معلوم ہے تو اس لیے مجھے کیف طاری ہو، ابھی میں نے اپنی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں کی ہے۔ یہ انشاءاللہ پڑھوں گا سرگودا میں، اور ایک حیرت انگیز چیز ہے امداد مولا کے ساتھ، میں نے اب مجھ پہ دل چاہ رہا میں یہ جملہ کہتا رہا، میں نے ابھی اپنی کوئی فضیلت بیان ہی نہیں۔ معصوم فرما رہے امام صادق بیٹھ جاؤ جابر خبردار، تو دل اب معصوم نے جملہ کہا جابر جتنی باتیں میں نے تجھے ولایت علی کی بتائی، اگر تو نے ان رازوں میں سے کسی ایک راز کو بھی دنیا کے سامنے بیان کیا تو جابر تجھ پر میری بھی لعنت ہوگی، میرے باپ دادا کی بھی لعنت۔ یہ بتا رہا ہوں تہذیب کو رکھنا، اس قانون کو سامنے رکھنا، ہر کسی کو لے جا کے نہ دکھا دینا دیکھو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں وہ متحمل ہی نہیں ہے۔ ارے علی کی فضیلت بیان کرنے سے پہلے ان کے شجرے دیکھنے پڑتے ہیں۔ کچھ ہے ہی نہیں، اچھا ابھی دیکھیے بیان کر رہا ہوں، ابھی بیان کر رہا ہوں، دل پہ بوجھ پڑتا ہے، آپ کے تھوڑی پڑ رہا ہے جو آپ کے چہرے اتر رہے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں تو وہ نور کھینچ کر لایا ہے آپ کو، سمجھ رہے ہیں، آپ امتحان سے گزر چکے ہیں، سمجھے، آپ تب یہاں پر آئے ہیں، تب آپ یہاں پر آئے ہیں، لہذا چہرے بھی آپ کے دل کی طرح بالکل رنگین ہونے چاہیے، نورانی ہونے چاہیے۔ ایک ایسی صلوات پڑھ دیجئے بہار آ جائے مجلس اعزا پر، ایسی صلوات پڑھ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روک رہا ہوں اپنے آپ کو، تیار کر رہا ہوں سننے والوں کو، بہت وزنی باتیں ہیں، میں کچھ اشارے کر رہا ہوں اس کو سمجھو، نہیں ہے، اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہے، اس کے بغیر روزہ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر جہاد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قبلہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ نے مجھ پر توفیق احسان کیا اور مولا کائنات نے امداد کی، جو کہہ رہا ہوں اس کی آگے شرح کروں گا اگلی تقریروں میں۔ ایک بات سنیے، حج بھی نہیں ہے، حج جانتے ہیں حج کیا ہے؟ جانتے ہیں حج کیا ہے؟ حج اتنی عظیم عبادت ہے، واجب کی گئی ہے آپ پر، واجب ہے،
ہاں یاد رکھیے گا فقہ کے مسائل ہیں، بڑی احتیاط سے بیان کر، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن بہت باریک سبجیکٹ ہے کہ میں ایسے ہی کہہ کر گزر جاؤں۔ واجب نہیں ہے، حج آپ پر واجب ہے مگر ہر ایک پر نہیں۔ قرآن نے کنڈیشن لگائی، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اخراجات ہیں وہاں جانے کے اس پر واجب ہے۔ تھکے تو نہیں؟ میں تو بڑی عجیب منزل کی طرف چل پڑا ہوں جناب عالی، میں تو حیرت انگیز جگہ پر لے کر جا رہا ہوں۔ ولایت میرا عنوان ہے قرآن کے ساتھ، اور آپ گواہ ہیں کہ میں علیحدہ نہیں ہوں۔ اس پر حج واجب ہے۔ اتنا ہی نہیں، اتنا اہم ہے کہ ہمارے معصومین نے اپنی زندگی میں 20 10 25 حج پیدل کیے ہیں۔ اتنا اہم ہے حج کرنا، حج کا فریضہ۔ بلکہ معصوم مولا کائنات ہی فرما رہے ہیں، جس پر استطاعت ہو حج کیے بغیر مر گیا تو مجوسی کی موت مرا، یہودی کی موت مرا۔ اللہ ماں، پھر اگر باپ مر جائے حج نہ کیا ہو استطاعت کے بعد تو بڑے بیٹے کے لیے لازم ہے کہ حج بدل کیا جائے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، حج بدل کیا جائے، باپ کی جگہ حج، جیسے نماز پوری کروائے ایسے حج کروایا جائے۔ اتنا اہم ہے حج۔ آپ اتنا اہم فریضہ حج کا کرنے جائیں اور حجر اسود کو چومے بغیر آ جائیں۔ بھائی میں تو فقہ کو نہیں جانتا ہوں، آپ تو سب جاننے والے، کیا کہیں گے اس حج کے بارے میں؟ قبلہ نہیں ہوا نا، واجب ہے کہ حجر اسود کو جانتے نا۔ حجر اسود کیا ہے؟ بلیک کلر کا اسٹون، کالا پتھر جو لگا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اس کو چومنا ہے، چوم کر آنا ہے۔ اور کراؤڈ بہت زیادہ ہے، مجمع بہت زیادہ ہے اور آپ نہیں پہنچ سکتے، چوم نہیں سکتے ادھر، تو پھر آپ پر حکم ہے کہ جب طواف کرتے اس کے سامنے آئے تو ایسے کریں دائیں ہاتھ حجر اسود کی طرف، ایسے کریں، ایسے کر کے پھر اپنے ہاتھ کو حجر اسود تصور کر کے چوم لیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں؟ پھر چوم لیں حجر اسود کو، ہاتھ کو چوم، مگر چومنا ضروری ہے، اس کو چومنا ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جو بھی حاجی جائے گا اس کو چومنا ہے۔ تو یہ حجر اسود کو چومنا کیوں اور یہ حجر اسود کیا ہے، یہی سنیے اور آج کی حد تک گفتگو تمام۔ لیکن اللہ کرے کہ میرے سننے والے قدر کریں کہ جو بات کریں، کیا ہے حجر اسود؟ سنیے گا حضور، نیند تو کہیں، نیند کے تو آسان، بلا تکلف حجر اسود کیا؟ داد دوں گا، حجر اسود کیا ہے؟ حضور یہ پتھر ہے نا، آپ کہیں گے پتھر، جی نہیں۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو تنہا تھے، جناب حوا کہاں اتاری گئی؟ یہاں تک اکیلے، تو تنہائی محسوس کرتے تھے، مونس مددگار کوئی نہیں۔ پھر ایک فرشتہ اترا، سفید موتی جیسا چہرے والا فرشتہ، سفید موتی جیسے چہرے والا، وہ آدم کا مونس تھا، آدم کا ساتھی تھا، باتیں کرتا تھا۔ پھر حالات بنے، پھر آگے کی منزلیں ہوئی، پھر جناب حوا، توجہ رکھیے گا، پھر آگے بڑھ گئی بات، آگے بڑھی، واقعہ آگے بڑھا، یہاں تک کہ حابیل جیسا پاکیزہ، پیارا، حسین، دلربا شہزادہ، جان سے زیادہ پیارا قتل کر دیا۔ اتنا روئے جناب آدم، ادھر زخم پڑ گئے حابیل کے لیے۔ آدم کے غم کو دیکھ کر وہ جو فرشتہ موتی جیسا تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تھا موتی جیسا، سفید موتی جیسا سیاہ، مگر آدم کے غم کو دیکھ کر سیاہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ اور یہ آدم کے ساتھ آیا تھا اور اس وقت بھی وہاں پر موجود تھا جب اللہ ساری روحوں سے عہد و پیمان لے رہا تھا۔ جتنے عہد لیے تھے نا وہ سب کا سب اللہ نے لکھ کر اس فرشتے کو دیے تھے۔ یہ عہد لے کر آدم کے ساتھ زمین پر آ گیا تھا، وہ ساری دستاویزات تھی۔ کیا عہد لیے تھے جو وہاں، کتنے عہد لیے تھے، کیا کیا باتیں ہوئی تھی، سب اس میں لکھی۔ آپ سب نے عہد کیے تھے،
اس میں رجسٹر میں نام لکھا تھا، ان صاحب کا، ان کا نام یہ ہے، ان کی ولدیت یہ ہے، انہوں نے یہ عہد کیا ہے، ہاں یہ بات مانیں گے، اس میں لکھا ہوا تھا، سب لکھا، وہ رجسٹر لے کر آ گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے اسے کالے پتھر میں تبدیل کر دیا۔ یہ معصوم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں نا؟ تفسیر نور الثقلین سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا؟ امام محمد باقر علیہ السلام، کوئی بوریت تو نہیں میرے سننے والوں؟ کوئی تھکن تو نہیں میرے سننے والوں؟ ذرا سا فریش چہرے کر کے سنے گا، بجی عجیب۔ پھر اس کو اللہ، پانچویں امام فرماتے ہیں اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا، اور وہ جو دستاویز تھے، عہد نامہ، پیمان، وہ اس کے سینے میں محفوظ ہو گئے، چونکہ وہ پھر جب کعبہ تعمیر ہوا، اسے اللہ کے حکم سے کعبے میں نصب کر دیا گیا۔ حکم دیا آدم جتنی تیری اولاد آئے گی، پھر ابراہیم اس کو تعمیر کرائیں گے، جو آئے گا جب تک اس کو بوسہ نہیں دے گا وہ وہاں پر موجود ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اور وہ سارے دستاویزات جو عہد ہے وہ اس کے سینے میں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا قیامت تک جتنے حاجی جائیں ان پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ لگائیں، اسے بوسہ دیں۔ کیوں بوسہ دیں؟ جیسے ہی حاجی جا کر بوسہ دیتا ہے، حجر اسود دیکھ لیتا ہے اس نے وہاں اقرار کیا تھا یا نہیں کیا۔ اس نے اقرار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ توجہ ہے؟ اگر اقرار کیا تھا تو لکھتا ہے حج قبول ہے، اور اقرار نہیں کیا تھا تو کہتا ہے حج قبول نہیں ہے، جانا اس کا بیکار ہے، چکر کاٹ کے آ جاتا ہے، حج ہی نہیں ہے۔ وہ لکھے گا تو حج ہوگا۔ معصوم سے کہا مولا وہ اقرار کیا ہے؟ کہا وہی جو معراج میں نبی سے لیا گیا تھا۔ کہا مولا سنیے، تقریر تمام کر رہا ہوں، اور میں علامہ سالبی کی روایت پڑھ رہا ہوں، اہل سنت علامہ صاحب، وہ میں نے تفسیر نور الثقلین سے پڑھی۔ ایسا مولا یہ حجر اسود میں عہد نامہ کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کے لیے؟ کہا وہی جو انبیاء سے۔ کہا کون ہے؟ جب پیغمبر، علامہ سالبی سنیے گا تقریر تمام۔ علامہ سالبی کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر اسلام عرش پر پہنچے تو انبیاء سب کھڑے، اللہ نے سارے نبیوں کو بلایا کہ آ جاؤ، دو رویا کھڑے ہو جاؤ، درمیان سے میرا تاجدار گزرے گا جو نبیوں کا سردار ہے، آپ کے نورانی ناقے پر سوار تھے، نور کے ناقے پر آپ سوار تھے، اور جس کی مہار نور کی تھی، اور 70,000 ملائکہ نے وہ نور کی مہار تھامی ہوئی تھی۔ جیسے درمیان میں پہنچے نبیوں سے کہا سلام کرو، سلام کرو، سلام کرو میرے تاجدار انبیاء کو۔ سارے نبیوں نے سلام کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی موجود تھے۔ درمیان میں سواری کو حکم رب سے روکا گیا، آواز آئی میرے محبوب، علامہ سالبی میرے محبوب، اب ذرا ان سارے نبیوں سے پوچھ لے کہ میں نے انہیں نبی کیوں بنایا۔ انہیں پوچھ کہ میں نے انہیں نبوت کیوں عطا کی۔ پیغمبر نے کہا بتاؤ اے نبیوں اللہ نے تمہیں نبوت کن شرائط پہ؟ سارے نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نے اقرار لیا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ بسم اللہ سب نعرے میں شریک ہو جائیے، ایک دفعہ سب شریک ہو جائے۔ صدق اللہ۔ ہم نے کل سے ممبر کا اہتمام کیجئے، پیچھے والوں کو بہت زحمت ہے۔ ہم نے اقرار کیا، علامہ صاحب ہم نے اقرار کیا، یہ ایک جملہ ذہن میں رکھیں، ہم نے اقرار کیا، اقرار کیا، ہم ایمان لائے، یہ دل کا معاملہ ہے۔ اقرار کیا، یہ زبان کا معاملہ ہے، بولنا یہاں سے بولنا یہ اقرار، ایمان لائے وہ دل میں ہے۔ اقرار کیا یہاں سے، کیا کہہ رہے ہیں نبی پیغمبر اسلام سے؟
جب تک ہم نے اللہ کی توحید کی گواہی، آپ کی نبوت کی گواہی، آپ کے بھائی علی کی ولایت کی گواہی نہیں دی، ہم نے اقرار نہیں کیا، اللہ نے تاج نبوت عطا نہیں کیا. حضور میں تو مجلسی لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں اقرار کیا. ارے اقرار کیسے کیا ہوگا؟ جب ہم نے کہا ہم نے توحید الہی کا اقرار کیا تو کیا کہا ہوگا نبیوں نے؟ اشہد ان لا الہ، بولے نا. اقرار کیسے کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ. اور جب پیغمبر کی نبوت کا اقرار کیا تو کیسے کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تو کیا کہا ہوگا؟ کیا کہا؟ اللہ کے سامنے نبیوں نے نبوت لینے کے لیے کیا کہا ہوگا؟ اشہد ان علی ولی اللہ، یہی کہا ہوگا. اب زمانہ کہتا ہے کمال کر دیا، یہ آپ نے کب سے علی ولی اللہ داخل کر دیا ہے؟ ارے علی ولی اللہ، ارے یہ علی ولی اللہ آپ نے کب سے داخل کر؟ میں پوچھتا ہوں جناب علی آپ بتائیے آپ نے علی ولی اللہ نکالا کب سے ہے؟ یہ حجر اسود ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نام وہاں پڑھ لیجئے گا، وہاں لکھا ہوا ہے، نام لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا اے حجر اسود، نام لکھا ہوا ہے اے حجر اسود. یہ کیمرہ نہ ہوتا تو شاید میں نام لے لیتا. اے حجر اسود، ابھی نام لے لوں گا بھیا، خطرناک حالات ہے، اللہ ماں دعا کریا کیجئے، حالات بڑے خطرناک ہیں. اشرا پورا کامل ہو، یہ دعا کیجئے کہ گھروں میں بھی جا کے. ہاں توجہ ہے نا حضور یار؟ ہاں بسم اللہ حضور یار. جی جناب علی کیا کہا؟ توجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نام لکھا ہوا کیا؟ بسم اللہ، بے شک وہی محافظ ہے، وہی مدد. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چومتا ہوں. سب چوم رہے ہیں. سب نام لکھا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھ لیجیے، تاریخ میں لکھا ہوا. میں جی میں اس لیے چوم رہا ہوں. سب چوم رہے ہیں، میں بھی چوم رہا ہوں، میں بھی چوم رہا ہوں، سب چوم رہے ہیں، میں بھی چوم رہا ہوں. لوگ آ گئے مولا کے پاس، مولا انہوں نے کہا ہے سب چوم رہے ہیں تو میں بھی چوم رہا ہوں، ورنہ تو بھی تو ایک پتھر ہی ہے، تو بھی تو ایک پتھر ہی ہے، مگر چونکہ سب چوم رہے ہیں مولا یہ کہا ہے تو آپ بتائیے. وہ تو یہ کہا ہے تو مولا نے کہا نہیں راز ہے اس کو چومنا. کہا کیا؟ کہا سنو، جیسے ہی کوئی آ کر بوسہ دیتا ہے حجر اسود دیکھ لیتا ہے ولایت علی ہے یا نہیں ہے. اور مولا فرمایا ہے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے سینے میں وہ پیمان محفوظ ہے جو وہاں لکھا ہوا تھا، وہ محفوظ ہے. بس میرے دوستو، میرے عزت معاف، یہ ہے تو سب کچھ ہے. اور آج 2 محرم، آج 2 محرم گریہ کر رہے ہیں آپ. اب آپ کے دن رات اس طرح گزر رہے ہیں کہ کچھ یاد نہیں ہے. آپ سچ کہہ رہا ہوں میں، اب کچھ یاد ہی نہیں. جو باتیں کرتے ہیں وہ تو بس ایک کھوکھلی ہے. اب تو یہ یاد ہے کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں امام باڑے میں جانا ہے، وہاں سے وہاں عزا خانے میں جانا ہے، وہاں سے وہاں شعور خانے میں جانا ہے، وہاں اس جلوس میں شامل ہونا ہے. فقط آپ نہیں، گھر کی خواتین بھی مجلس میں، خواتین نہیں، بچے اور بچیاں بھی مجلس. کتنے شوق سے ہماری بچیاں عید کے کپڑے نہیں پہنتی، جتنا انتظار کرتی ہیں حسین کے غم کا کالا کرتا پہننے کے. خدا ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے زندگی کی. بس عزادارو ماتم دارو تھک جاتے ہوں گے اور مزید عزاداری ہے. اب آگے جیسے جیسے منزلیں گزریں گی، جو 2-4 گھنٹے آرام کے وہ بھی آپ نہیں کریں گے، وہ پھر عزاداری، تبرکات، زیارات شروع ہو جائیں. علم پاک کی برآمدگی ہے، ذوالجلال برآمد ہوگا، مہدی برآمد ہوگا، پورے سارے عاشور خانوں میں سب، وہ بھی آپ کا یقیناً تھک جاتے ہوں. مگر یاد رکھیے اکیلے نہیں ہیں آپ. ایک دکھیاری بیوی بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. آپ جہاں جاتے ہیں
تو پہلو پر ہاتھ رکھ کر یہ میرے بچے کے ماتھے، یہ میرے بچے کے آزادار، آپ گریہ کر رہے ہیں عزادارو، میں کیا اس بی بی کے بارے میں بیان کروں، کچھ نہ کہوں کچھ کہوں، کیا کہہ سکتا، کوئی ایسی منزل کہ جہاں نبیوں کا نبی رک کر سلام کرے، پھر ایسی منزل کہ وہ بی بی کھڑی رہے۔ صرف اتنا ہی نہیں عزادارو، صرف اتنا ہی نہیں، 9 سال کی تھی میری شہزادی، 9 سال کی تھی میری شہزادی، اللہ کرے میں آپ کی فرمائش پوری کر سکوں فرا سے، 9 سال کی تھی میری میں تعظیماً کھڑا ہو گیا ہوں، اس لیے کہ اس شہزادی کا ذکر کرنے لگا ہوں جسے کسی نے بھی نہیں کہا تھک گئی ہوگی نبی کی بیٹی، تھک گئی ہوگی شہزادی، اس لیے تعظیماً کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے حیا ہی بیٹھ کے پڑھنا، میں نے حیا محسوس کی بیٹھ کے پڑھنا۔ عزادارو، جب بابا کے گھر سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر میں آئے، 9 سال کی تھی، باپ بچپنے سے دیکھا ماں کے حالات، پیوند لگے ہوئے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، باپ کی جان کو خطرہ ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، دیکھ رہے یہ رخ، اس طرح تو بچپن گزرا، ایسا ہی ہے نا، اس طرح تو بچپن گزرا، اور پھر کچھ تھوڑی زندگی، پاکیزہ زندگی آگے بڑھی ہے تو پھر جنگیں شروع ہو گئی ہیں، پھر جو ہے اللہ کے حکم سے بیاہ کر علی کے گھر میں آ گئی ہیں، تو بابا کو اس طرح دیکھا تھا کہ کبھی کوئی پتھر مار رہا ہے، کبھی کوئی پتھر مار رہا ہے۔ مجھے تاریخ اسلام کا یہ عجیب و غریب واقعہ مجھے معاف فرما دیجیے، چھوٹی سی تھی تو رسول جا رہے تھے تو کافروں نے پتھر مارنا شروع، پتھر تو چھوٹی سی تھی، تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ اپنی کمری کو ایسے کر کے، اس طرح ایسے کر کے رسول بیٹھے، ادھر بھی پتھر لگ رہے تھے، ادھر بھی پتھر لگ رہے تھے، یہ میرے رسول کی بات، سبحان اللہ، کیا منزلیں ہیں احمد صاحب کی، کن منزلوں میں آئے ہیں ہم تو محرم کو، یہ کبھی کبھی ہم چاہتے نہیں ہیں، وہ ادھر سے امداد ہوتی ہے، ادھر سے ہوتا ہے، یہ حکم ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، صدقے جاؤں، قربان جاؤں، پتھر لگ رہے، رسول صحرا سے گزر رہے تھے، تنہا تھے، تو کافروں نے دیکھ لیا، دوڑ کے کافروں نے گھیر لیا اور پتھر مار رہے، تو تنہا تھے، کچھ بھی نہیں کہا، تو صحرا، تو آپ نے کمری کو ایسے کر کے ایسے کر ایسے بیٹھے، تو ادھر پتھر لگ رہے، ادھر پتھر، دور سے بھیڑ بکریاں چرا رہی تھی ایک عورت، کسی کی کلی، اس نے دیکھا، دوڑتی دوڑتی در عصمت پر آئی، جناب سیدہ کو دیکھ کر کہا غضب ہو گیا، آپ کے بابا کو صحرا میں مار رہے ہیں، تو چھوٹی سی تھی، جیسے کہ مار رہے، چادر اوڑی بی بی، پیر میں جوتے نہیں، دوڑتی دوڑتی صحرا میں پہنچی، جملہ سنیے گا، عجب رخ ہے تاریخ کا، دوڑتی جناب سیدہ چھوٹی سی، دوڑتی دوڑتی، اے میرے بابا، اے بابا میں آ گئی، بابا میں آ گئی، بابا میں آ رہے، بابا میں، دوڑتی دوڑتی پہنچی، وہ جو کافر پتھر مار رہے تھے، اس میں ابو لہب بھی تھا، وہ جو پتھر مار رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا یہ آواز کیسی، جیسے ہی دیکھا تو وہ بچی آ رہی، بابا میں آ گئی، بابا میں آ گئی، ایک مرتبہ انہوں نے کہا اے پتھر پھینکو، فوراً دوڑ جاؤ، اب انہیں پتھر نہ مارنا، بیٹی کے سامنے باپ کو نہیں مارا، یاد آپ کے احساس، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کوئی آگے پڑھنے کی ضرورت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے، نہ مارنا، چلو تو رکو، اب نہ مارنا، اب نہ مارنا، بیٹی کے سامنے، باپ کو نہیں، یہ مکے کے کافر تھے، وہ کربلا کے مسلمان تھے، ادھر ضرب چلی تو یہاں سے
مسائل پڑھنا مسائل تھوڑا پڑھنا ہے، تھوڑا مسائل پڑھوں میں، اجازت ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ 2 محرم ہے، یہ رونے کی رات ہے، یہ ماتم کرنے کی رات ہے۔ میں روزانہ مسائل پہ ٹائم کو بڑھانا چاہتا ہوں، کہ یہ رکت ہونی چاہیے، رونے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ 2 محرم ہے، عزادار رسول ریت پر بیٹھے، ریت پر آ کے بے ساختہ بابا سے لپٹ گئے۔ باپ چھوٹی سی تھی، اے بابا، وہ سارے کافر بھاگ گئے، اے بابا میں آپ پر صدقے ہو جاؤں، میں آپ پہ، آپ دیکھیے آپ کی بیٹیاں آپ کو نصیب ہو، جن کی بیٹیاں ذرا ہاتھ کھڑے کریں گے، ہاں ماشاءاللہ، نصیب اچھے ہوں، نصیب۔ میں خود بیٹی کا باپ ہوں، بیٹی والا ہی جانتا ہے، باپ ہی جانتا ہے بیٹی کا باپ سے کیا راز ہوتا ہے۔ عزادار چوٹیں لگی تھی نا نبی کو، زخم آئے تھے نا، جیسے ہی چادر ہٹائی نا بابا، تو نبی نے دیکھا نا کہ میری بیٹی جناب سید آ گئے، نبی بھول گئے زخم کہاں ہے، نبی بھول گئے خون کہاں ہے، نبی بھول گئے درد کہاں ہے، وہ ساختہ سینے سے لگا کے کہا باپ قربان ہو تجھ پر، تو نے تو آج باپ کی جان بچا لی بیٹا۔ سن رہے ہیں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھنا، اے بیٹا تو نے تو مجھے بچا لیا۔ یہ نبی کہہ رہا ہے اے زہرا تو نے مجھے بچا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، تو نے مجھے بچا لیا۔ بابا یہ زخم لگ گئے، بابا یہاں پر تھوڑا چومتی جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا نہیں بس اب مجھے کوئی درد ہی نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں، گود میں اٹھا لے، آؤ میری جان گھر چلتے ہیں۔ بابا آپ کی یہاں چوٹ لگی، بابا آپ کے یہاں چوٹ لگی، بابا اب آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، جہاں تبلیغ کے لیے جائیں گے میں ساتھ جاؤں گی، بابا جو پتھر آپ کی طرف آئے گا میں اپنا سرا گی۔ جزاک اللہ۔ اس طرح بچپن گزرا، 9 سال کی ہوئی، دلہن بن کر امیر المومنین کے گھر۔ پھر زندگی یوں کہ شوہر دن رات جنگوں میں مصروف۔ اب سنیے حضور علی، اب سنیے کیوں 2 جملے یہ کہے۔ دعا لوں گا، اس ربط کے لیے دعا لوں گا جو ربط پیش کر رہا ہوں۔ جب تک بابا کے گھر میں تھی یہ مت، پھر جب شادی ہوئی تو شوہر جنگوں میں مصروف، جب علی آتے تھے تو زخمی ہوتے تھے، جنگوں میں مصروف۔ پھر اللہ نے گود کو آباد کر دیا، ایک پھول کھلا، پھر دوسرا پھول کھلا، بچے گود میں آئے تو جبریل بھی آ گئے۔ یا رسول اللہ بہت خوش ہیں؟ کہاں، حسین پیارا ہی اتنا ہے۔ جبریل تمہارے چہرے پر یہ غم کے آثار کیسے؟ یہ میں نے جملے پڑھے نہیں ہیں، نہیں میں نے پڑھے نہیں، آپ کہیں کہ میں نے پڑھے نہیں، یہ جملے میں نے پڑھے نہیں، یہ میں نے پڑھے نہیں، مقتل میں نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے مقتل میں۔ جبریل نے کہا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کاش مر جاتا وہ خبر نہ سناتا جو اللہ نے بتائی ہے۔ یہ جبریل نے کہا، کیا بات ہے جبریل؟ کہا بات تو درود و سلام، اللہ کہہ رہا تھا میرے حبیب جس بچے کو گود میں لینے سے چہرے پر مسرت کے پھول کھل گئے، یہ بچہ کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے۔ ماتمداران حسین، نبی نے رونا شروع کیا، نبی نے گریہ شروع، تھک تو نہیں گئے ماتمدار، نبی نے گریہ شروع کیا۔ ایک مرتبہ باپ کو دیکھا بچے کو گود میں لے کر رو رہے ہیں، تڑپ گئی جناب سیدہ، بابا میں صدقے ہو جاؤں، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا کیا بتاؤں، جبریل نے آ کر سنائی ہے کربلا میں حسین کے ساتھ یہ ہوگا۔ کہا بابا میرا بیٹا مارا جائے؟ کہا بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میں ہوں گی؟ نہیں زہرا تم بھی نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں زہرا۔ حسرت سے دیکھ کر کہا بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ یہ آپ کا جواب ہے، یہ جو آپ نے ہائے کی ہے نا، یہ جو ہائے کی ہے، ایک مرتبہ ایسے ہاتھ مار دیں، ایسے ہاتھ مار دیں اس جواب میں، بی بی کے اس جواب میں ایسے ہاتھ مار کے کہے ہائے زہرا، ہائے حسین، ہائے حسین۔ کہا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ روئے گا کون؟ تو دیکھ کر کہا زہرا
زہرا غم نہ کر بیٹا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گی، ایک قوم پیدا کرے گی، وہ دن رات تیرے حسین کو روئیں گے، ان کے عورتیں بچے تیرے حسین کو روئیں گے، وہ ہر وقت تیرے حسین کا ماتم کریں گے، حالات جو بھی ہوں وہ سب کچھ بھول جائیں گے، تیرے حسین پہ رونا نہ بھولیں گے، رونا نہ بھولیں گے، ہر وقت ماتم کریں گے، مشکلات جتنی بھی آئیں وہ حسین کا ماتم کریں گے، وہ بھوکے رہیں، وہ پیاسے رہیں، وہ مشکلوں میں رہیں، تیرے حسین کو روئیں گے۔ یہ کہہ کر نبی نے کہا اے زہرا وعدہ کرتا ہوں وہ ہر حال میں تیرے حسین کو روئیں گے۔ اب اتنا بتا دو جانے پدر، وہ تو حسین کا ماتم کرتے رہیں گے، اے بیٹی آپ ان کے لیے کیا کرو گی؟ آپ ان کے لیے، بس ممبر چھوڑ رہا ہوں، اے بیٹی آپ ان کے لیے۔ تو ایک مرتبہ دیکھ کر کہا بابا میں دکھیاری ماں کیا دیکھ سکتی ہوں، ہاں اتنا کروں گی قیامت کے روز بال بکھرا کر جنت کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گی، کہوں گی میرے اللہ پہلے جنت میں حسین کے ماتمی جائیں گے، پھر جنت میں زہرا آ جائے گی۔ اللہ